بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت طاہر کا اختصار کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں کوشش کرتے ہیں زیادہ باتیں عرض کی جائیں، ذکر خیر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دعا کریں اللہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت طاہر کون ہیں؟ نبی کے گھر والے، ان میں ازواج بھی ہیں، ان میں اولاد بھی ہیں۔ گھر والے اہل بیت طاہر میں ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اگر نبی کے گھر والوں میں سے صرف اہل بیت کا یعنی آل کا ذکر کیا جائے اور نبی کی ازواج کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بلکہ گناہ ہے یہ۔ اگر قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کا مفہوم دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں، تو سیاق و سباق کے حوالے سے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے۔ غور کرنا ذرا، اگر نبی کی اولاد کا ذکر کریں اور ازواج کو نہ مانیں، ازواج میں سے بھی کچھ ایک کا ہم ذکر کریں، کچھ ایک کو تو مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی اماں جی ہیں امہات المومنین کے جن کا کوئی انسان مسلمان کہلوانے والا بے ادب اور گستاخ ہو، اور اگر حضور کی اولاد کا بھی نام لیں تو وہ کہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، حضور کی باقی تینوں بیٹیوں کا انکار کرنے والا ہو، ذرا ایمان سے بتانا وہ نبی پاک کو پسند ہوگا؟ جو نبی کی اولاد کو بھی اپنی مرضی سے مانے، ازواج کو بھی کہے، جس کا جناب اماں عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کرے اور دیگر امہات المومنین میں سے کسی کا ادب کرتا ہے، کسی کی بے ادبی کرتا ہے، تو قرآن نے اور نبی کے فرامین میں کہیں بھی ایسی کوئی تقسیم ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری من گھڑت تقسیم ہے جو ہم نے اپنی جو ہے نا وہ دکانداری چمکانے کے لیے بنا رکھی ہے۔ اگر اہل بیت طاہر کا تذکرہ کرنا ہے تو پھر اس طرح کرو جس طرح قرآن نے کہا ہے یا نبی کے فرمان نے کہا ہے، پھر ہمیں اس طرح اہل بیت طاہر کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اللہ چاہتا ہے آپ کی اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ دور کر دے۔ جن کی پاک دامنی، جن کی پاکی کی گواہی اللہ کا قرآن دے، اللہ کا قرآن جن کی پاکی کی، جن کی طہارت کی گواہی دے، وہ میرے نبی کے اہل بیت طاہر ہیں، وہ اہل بیت طاہر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے اور صبح کا وقت ہے، حضور حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے، پاک علیہ السلام نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا، اور انہیں بلا کے حضور نے اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ جب یہ چادر کے نیچے ہو گئے، ایک حضور کی ذات، ایک مولا علی کی ذات، سیدہ خاتون جنت کی ذات اور دو شہزادے، یہ پانچ تن پاک ہو گئے، یہ پانچ تن پاک ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو چاہتا ہے نبی تیرے گھر والوں سے ہر قسم کی نجس کو دور کر کے طیب و طاہر کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا یہ مقام ہے۔ ہر نبی کی جو اولاد چلی ہے وہ نبی کی پشت سے چلی ہے،
اور میرے نبی کی اولاد علی کی پشت سے چلی ہے، علی کی پشت سے۔ اور سرکار فرماتے قیامت والے دن روز محشر سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے سارے رشتے، مگر اہل بیت کا رشتہ منقطع نہیں ہو گیا۔ قیامت والے دن بھی آؤ نبی کی آل سے پیار کرو، نبی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے نبی نے آپ سے بڑا پیار کیا ہے، میرے نبی نے آپ سے بڑی محبت کی ہے۔ اور جس سے حضور محبت کریں وہ شہزادے ہیں، وہ سیدہ ہیں، وہ حضرت مولا علی ہیں۔ حضور فرماتے میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اے نوح کشتی بناؤ۔ یہ قوم کتنے تقریباً 900-950 سال آپ نے تبلیغ کی۔ کبھی کبھی دل دکھتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ زیادہ احباب کیوں نہیں شرکت کرتے۔ یہ قیمتی لمحات ہیں، زیادہ لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، میلے ٹھیلے پہ تو یہاں سڑکوں سے گزرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، میلے ٹھیلے پہ تو گلیوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ جناب گزرنا محال ہوتا ہے۔ اور یہ ماہ سیام کا جو خوبصورت میلہ سجا ہے، یہ ماہ مبارک کی خوبصورت جو گھڑیاں ہیں، ہم انہیں ضائع کر رہے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اللہ کے گھر میں بیٹھیں۔ کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی ڈاڈھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ حوصلہ دینے کے لیے جب انبیاء کی باتیں پڑھتے ہیں تو پھر دل کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں کیا ہوں، اوقات کیا ہے۔ کہاں نبی جناب نوح علیہ السلام 900-950 سال تبلیغ کی تو تقریباً 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، مٹھی بھر لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تقریباً 80 لوگ تھے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے۔ یا اللہ یہ نہیں مانتے، یا اللہ یہ نہیں سنتے۔ یار لوگوں نے تو نبیوں کو بھی معاذ اللہ نبیوں کی بھی بات نہیں سنی، لوگوں نے تو کہا کہ ہم جو کچھ ہے ہم ہی حرف آخر ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نوح تیرا کیا پروگرام ہے؟ یا اللہ پھر ان کو عذاب دے، ان کو عذاب دے۔ آواز آتی ہے پہلے کشتی بناؤ نا، جو تیرے ہیں، جو تیرے ہو گئے ہیں، جو میرے ہو گئے ہیں۔ پھر پتہ تو چلے نا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، جو اللہ اس کے رسول کے ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی بڑے طوفان آ جائیں اللہ ان کو محفوظ ہی رکھتا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر لوگوں کو پتہ تو چلے نا۔ کشتی بن گئی، آپ نے فرمایا جو ایمان والے تھے فلاں وقت میں کشتی میں آ کر سوار ہو جانا، سارے سوار ہو گئے، جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا رکھ لیا۔ طوفان آیا، باقی کے سارے ہلاک ہو گئے، ان کے مال بھی تباہ، ان کے گھر بھی تباہ، ان کی جانیں بھی ضائع۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی مثال دے کے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ میری آل کی عظمت اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور جو نہ سوار ہوئے وہ سارے ہی مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا، اور جو رہ گیا وہ سمجھ لو برباد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اگر اہل بیت اطہار کی بے ادبی ہے تو ہمارے پلے شاہی کچھ نہیں، پھر سمجھ لو کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اور اگر اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام ہے تو پھر سمجھ لو اللہ مہربانیاں فرما دے گا۔ کچھ لوگوں نے، میں نے کہا دکانداریاں چمکا رہے ہیں لوگ، اور دکانداری چمکانے کے چکر میں آ کے نا حضرات شیخین کی بے ادبی کی، جناب عثمان غنی کی بے ادبی کی، اور کہا نہیں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے تو اہل بیت اطہار کا حق آیا تھا۔ مولا علی سرکار کی عظمت کا کیا مقام ہے ذرا پوچھو ابو بکر صدیق سے۔ تم کہتے ہو کہ ان میں اختلافات تھے، ہمیں اللہ رسول کی باتیں، احادیث، روایات اور معتبر کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا تو آپس میں پیار ہی بڑا تھا، محبت ہی بڑی تھی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور لوگوں کا ہجوم تھا، صحابہ کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اتنے میں مولا علی سرکار آئے، اور آپ نے دیکھا کہ اب آگے تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے چاہا کہ اچھا یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئیں، بالخصوص جمعہ کے موقع پر بالخصوص، یا وہ جسے امام بلائے یا وہ جسے حاجت اصلیہ ہو، یعنی مؤذن ہے یا اس نے کوئی کام کرنا ہے، باقی کے لوگ کوشش کریں اگر پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو پہلے آئیں، پہلے تشریف لائیں۔
مولا علی کھڑے تھے. اب ان کی کوشش تھی کہ میں حضور تک آؤں، لیکن سامنے جگہ کوئی نہیں ہے، سارے بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے ابا الحسن، اے علی آپ ادھر آؤ، میرے نبی کے قریب آ کے بیٹھ جاؤ. علی آپ آؤ نا، نیڑے آؤ، قریب آؤ. حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا سا خود کو سرکایا، علی کو بلایا اور اپنے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان جناب علی کو بٹھایا. اب ذرا سنیں یہ منظر جب حضور نے دیکھا نا تو کملی والے علیہ السلام نے فرمایا واہ ابو بکر کیا بات ہے، ابو بکر کیا ہی بات ہے. ابو بکر سنو، فضیلت والے لوگوں کی فضیلت والے لوگ ہی جانتے ہیں، قدر والے لوگوں کی قدر والے ہی جانتے ہیں. میرے نبی کا ایک ہی جملہ وہ یہ قیامت تک لوگوں کو بتا گیا، میرا ابو بکر بھی قدر والا ہے، میرا علی بھی قدر والا ہے. اس لیے تمہارا عقیدہ تب بھی ستھرا ہوگا جب حضور کے عقیدے کے مطابق چلو گے. صدیق اکبر سے سوال کیا گیا. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، علی کے چہرے کوئی دیکھتے رہتے ہیں، علی کے چہرے کوئی دیکھتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ نے آ کے کہا، شکایت کی، کہا جناب حضور بابا جی میں چونکہ بچے کھیلتے ہیں نا تو باتیں بھی کرتے ہیں آپس میں. حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حسین نے کہا کہ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو. تو حضور آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میرے غلام کے بیٹے ہو. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ حسین نے کہا ہے، یہ حسین نے کہا، اسی طرح کہا. کہا جی بابا اسی طرح کہا. کہا جاؤ آقا حسین سے کہو یہ لکھ دے عمر ہمارا غلام ہے. حسین سے کہو یہ ہمیں لکھ دے کہ عمر ہمارا غلام ہے. یہ ان کے درمیان محبت تھی. جناب صدیق اکبر بیٹھے ممبر پہ، حضرت حسن چھوٹی سی عمر ہے، تشریف لائے اور آ کے کہتے ابو بکر صدیق سے آ کے کہتے جناب ممبر سے اترے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، ممبر سے اترے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تڑپ گئے. شہزادے کو پکڑا، گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا شہزادے تو نے سچ کہا ہے، ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے، ابو بکر بھی آپ کے نانا کا غلام ہے، ممبر بھی آپ کا ہے. یار صحابہ نے تو ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا، صحابہ نے تو بتایا آل کا ادب کیا ہے، آل کا احترام کیا ہے، آل کی عظمت کیا ہے. تو صحابہ خدا کے واسطے ذرا کوشش کریں ذرا بے ادبی کے پہلو سے باہر نکلیں اور آئیں. اگر تم نے واقعی اہل بیت اطہار کا ادب کرنا ہے تو حضور کے غلاموں کا بھی ادب کرو، حضور کے اصحاب کا بھی ادب کرو. مولا علی سرکار نے اپنے دونوں پتر بھیجے تھے. کب؟ جب حضرت عثمانی غنی کا معاشرہ کیا گیا. جب معاشرہ کیا گیا حضرت امام حسن حضرت امام حسین تشریف لائے اور تلواریں بے نیام کر کے پہرا دینے لگے. حضرت آقا مولا علی نے کہا تھا جاؤ میرے بھائی اپنے چاچو سے پوچھنا عثمان کوئی کام ہے تو بتاؤ. اگر محبت نہ ہوتی تو ایسا ہوتا، اگر محبت نہ ہوتی ان کے ماں بہن اہل بیت اطہار کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے. یار دنیا میں اگر چاہتے ہو نا کامیابی تو سیدوں کا ادب کیا کرو، ادب کرو سیدوں کا. یہ میرے نبی کا خون ہے، یہ میرے نبی کی نسل ہے. سید کو دیکھ کے نا آنکھیں جھک جانی چاہیے، یار جھک جانی چاہیے. امام شافعی درس دے رہے تھے، فقہ کے بہت بڑے امام، اور آپ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے. تو سوال کیا گیا حضور خیر تھی آج کوئی مسئلہ تھا؟ تو فرماتے نہیں مجھے ذاتی طور پر تو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن جب درس دے رہا تھا نا تو ایک بچہ سید کا ایک پتر کھیلتا ہوا نا میری طرف آتا تھا، وہ اپنے تئیں کھیل رہا تھا، کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا، اور جب وہ میری طرف آتا میں ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ پوچھو یار ان لوگوں سے، بڑے لوگوں کو مقام ایویں نہیں ملا. جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ولایت میں بہت بڑا نام، بڑا اونچا نام جنید بغدادی، شاہی پہلوان، اتنا بڑا پہلوان مقابلے میں بندہ کوئی نہیں آتا. اچھا ڈھول بج گئے، اعلان ہو گیا کوئی ہے تم میں سے شاہی پہلوان کا جو مقابلہ کرے؟ جو شاہی پہلوان کو چت کرے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا، اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا. لوگوں کا ہجوم تھا. اب ظاہر ہے اگر یہ کوئی دعویٰ کرے تو اسے بڑا ناز ہوتا ہے. شاہی پہلوان سے مقابلہ کرنا اور بادشاہ اعلان کروا رہا ہے، بات تو بڑی تھی نا. خیر
ایک لاغر سا سید زادہ کمزور جسم والا دبلے پتلے جسم والا وہ میدان میں اترا. لوگوں نے ٹھٹھا کیا, مذاق کیا, ان کا سامنے دیکھو اتنا بڑا پہلوان کبھی موٹا تازہ, اور مقابلے میں کون آیا جی؟ دبلا پتلا سا جوان آ گیا. بھئی یہ کیسا مقابلہ ہے؟ یہ تو مقابلہ ہے ہی نہیں, لگ ہی نہیں رہا یہ مقابلہ ہوگا. خیر مقابلے کا اعلان ہو گیا, لوگ اکٹھے ہیں, جمع ہیں لوگ. وہ جو سید زادہ تھا نا, جب مقابلہ شروع ہوتا ہے نا تو جناب جنید کے کانوں میں آ کے کہتا ہے, جنید میں کوئی پروفیشنل پہلوان نہیں ہوں, نہ ہی میں نے اکھاڑے میں پہلے جا کے لڑائیاں کی ہیں, نہ ہی میں نے پہلوانیاں کی ہیں. تو کہا پھر آئے کیوں ہو؟ اور میرا مقابلہ تو کر کوئی نہیں سکتا, میں تو پائے کا پہلوان ہوں. کان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور کان میں سرگوشی کی. کہا جنید خیال کرنا محمد کی آل سے ہوں, نبی کا نواسا ہوں, میں سید زادہ ہوں. حالات نے مجبور کر دیا ہے. مجھے پتہ ہے بظاہر تم مجھ سے بڑی طاقتور ہو, ہرا نہیں سکتا, لیکن میں تو انعام کے لیے چلو کچھ دن تو گھر میں گزر بسر ہوگی نا, کچھ دن تو میں تو اس لیے میدان میں اترا ہوں, کچھ دن تو. جب جنید بغدادی سنتے ہیں نا کہ یہ میرے مقابلے میں سید آ گیا, میرے مقابلے میں سید آ گیا, اللہ اکبر. تو کہا نہیں سیدوں کا مقابلہ تو کوئی نہیں نا, سید کا مقابلہ تو کوئی نہیں نا. لوگ دیکھ رہے تھے, لوگ تالیاں بجا رہے تھے, جنید ابھی جت گیا, ابھی جیت جنید کی ہوگی, ابھی شاہی پہلوان کو نوازا جائے گا, ابھی شاہی پہلوان کے ڈنکے بجیں گے, ابھی شاہی پہلوان کو کندھوں پہ اٹھایا جائے گا. مگر شاہی پہلوان کے دل میں یہ خیال آیا, جنید اگر سید کی چھاتی پہ بیٹھ گیا تو مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے کہیں. اگر سید کی چھاتی پہ بیٹھ گیا, اگر تو دنیا تو جیت جائے گا, دنیا کے سامنے تو بلے بلے ہو جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی کہ میں نے جناب مقابلہ جیت لیا ہے. اگر سید کی چھاتی پہ بیٹھ گیا تو کہیں علی پاک ناراض نہ ہو جائیں, کہیں میرے آقا ناراض نہ ہو جائیں. تو جنید نے پلٹا کھایا اور سید کو اپنے سینے پہ بٹھایا, سید کو اپنے سینے پہ بٹھایا. پھر ہوا کیا, پھر لوگوں نے جنید کا تماشا بنایا, پھر تماشا بھی بنا جنید کا. شاہی پہلوان تھا, ہار گیا. لوگوں نے کہا اتنے کمزور بندے سے جنید ہار گیا, اتنے بڑے بندے, اتنا بڑا پہلوان اور چھوٹے سے بندے سے ہار گیا. جنید نے پھر باتیں بھی سنی اور جنید نے تانے بھی سنے. خدا دی قسمیں مل پہ جاندہ جے, انہاں تانیاں دا بھی مل پہ جاندہ جے قیامت والے دن حضور دے ہتھوں جام کوثر مل گیا تے مل پہ جائے گا. جے نبی پاک نے فرما چھڑیا آ جا میرے غلام, تو میرے حق کے دیندہ رہے تے مل پہ جائے گا, قسم با خدا مل پہ جائے گا. اللہ اکبر. جنید کو تانے دینے لگے لوگ, اتنا بڑا پہلوان جنید کیا ہوا تمہیں, تم ہار گئے ہو. لوگوں نے باتیں بھی کی. بادشاہ نے کہا آج کے بعد شاہی پہلوان نہیں رہا, میں آج کے بعد آپ کو شاہی پہلوان سے بھی برخاست کرتا ہوں. جنید نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری کوئی ضرورت. جب تک شاہی پہلوان تھا لوگ اتنا نہیں جانتے تھے, پر جب سید کا ادب کیا, رات ہوئی نا رات. بلکہ یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں, لوگوں نے بڑے جناب جنید کو نا بڑے ستایا. کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت جنید بیٹھے تھے اور لوگ صرف باتیں نہیں کرتے تھے, جنید پہ تھوکتے بھی جاتے تھے. جنید تو نے بادشاہ کی جو ہے نا وہ بادشاہ کا تو بہت بڑا پہلوان ہے اور چت ہو گیا ایک لاغر سے بندے سے. اللہ اکبر. جنید نے سب کچھ برداشت کیا, سب کچھ نبی کی آل کی محبت میں برداشت کیا. رات خواب میں کملی والے نے اپنا جلوہ دکھا دیا, حضور نے کرم فرما دیا. اور صرف جلوہ ہی نہیں دکھایا, حضور نے ولایت کے مقام پہ فائز فرمایا. اور جنید بغدادی, پھر کون جنید بغدادی جن کا داتا صاحب سے بھی بڑے پیروں میں نام آتا ہے. داتا صاحب کا نام لوں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا جنید بغدادی کون ہے. جنید بغدادی داتا صاحب کی فہرست سے بھی اوپر جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے سید کے پتر کا احترام کیا تھا. ادب والے لوگوں میں ہیں, دوڑ کے ادب والے لوگوں میں ہیں. کوشش کریں آل کا تذکرہ ہو تو ادب کریں, اہل بیت اطہار کا, ازواج کا, اصحاب کا, اولیاء کا, اگر ان کا تذکرہ ہو تو ادب والے لوگوں میں آئیں. میں اور اب باتیں طویل ہیں, باتیں بڑی لمبی ہیں, لیکن کوشش کریں یار, کوشش کریں نبی کی آل کا ادب کریں, رسول کے اصحاب کا ادب کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں با ادب لوگوں میں شامل فرمائے.